بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ذہن فوری طور پر ایک نئے امکان کی طرف مبذول ہو گیا۔ اگر حیدرآباد جیسے چھوٹے شہر میں ان کا کوئی دفتر ہے، اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے۔ حیدرآباد میں گنتی کے غیر ملکی ہوں گے، یہاں شہر کی چوتھائی سے کچھ کم آبادی ان پر مشتمل ہے۔ ان کے خلاف پہلا ثبوت سامنے آ چکا ہے۔ تم اسلام آباد میں ان پر دعویٰ بولو، ہم کراچی میں انہیں گھیرتے ہیں۔ ان کے کرشن کمار سے گہرے مراسم ہیں۔ جب ہی ان کی گاڑی بیلوں نے استعمال کی تھی، وہ کرشن کے ہمدرد اور ذات کے شاید بنیے ہیں۔ ان سے اسلام آباد میں چھیڑ چھاڑ میں پہل کی گئی تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ پہلے انہیں کراچی میں ہی گھیرو، تمہارا سگنل ملے گا تو ہم یہاں انہیں پیس ڈالیں گے۔ تمہیں اب احساس ہو رہا ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ میں نے اسے اس کی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ یہاں کی زمین سے اگنے والے اناج پر پلنے والے بیل اور بنیے سب کرشن کمار کے ساتھی ہیں۔ یہ زندگی کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے ٹکرا کر ہر اچھے سے اچھا نظریہ پاش ہو جاتا ہے۔ میں جس منصب پر فائز ہوں، وہاں بیٹھ کر کوئی متعصبانہ بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نہ سوچو، لیکن دوسروں کو سوچنے سے نہ روکو۔ ہر ایک کو اپنے طور پر سوچنے کی مکمل آزادی ہے۔ ہلکی سی ہنسی کے بعد اس کی آواز آئی، سوچتے رہو لیکن میرے آدمی سے رابطے میں رہو۔ تم نے مجھے ویرا کے مزاج کے بارے میں آگاہ کر کے اس سے تھوڑا سا بد دل کر دیا ہے، پھر بھی میری نیک خواہشات اس تک پہنچا دینا۔ وہ ایک بہت بڑے سانحے سے بال بچی ہے۔ ایسے معاملات میں عورت کی حیثیت بہت نازک ہو جاتی ہے۔ میں اس سے گفتگو ختم کر کے واپس ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ویرا ایک گلاس سے شفاف سیال کا چھوٹا سا گھونٹ لے رہی تھی۔ فضا میں رچتی ہوئی مانوس بو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اپنے اعصاب کو سہارا دینے کے لیے وہ جن کا گلاس بنا لائی تھی۔ اس وقت اسے الکوہل کی شدید ضرورت تھی۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی اور جلال کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ اس دوران میں ویرا جن اور ٹانک واٹر پر مشتمل گلاس کی بڑی مقدار اپنے معدے میں منتقل کر چکی تھی۔ میری بات مکمل ہوتے ہی اس نے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ اس وقت تقریباً 12:30 بجے کا عمل رہا ہوگا۔ ڈور بیل بجی تو ویرا باتھ روم میں تھی۔ ہمارے چلے جانے کے بعد اس نے گھر کے پہرے پر مامور سپاہی کو بھرپور طریقے سے شکم سیر کرانے کے بعد واپس تھانے بھیج دیا تھا، اور گھنٹی کا جواب دینے کے لیے گھر میں غزالہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ ہم لوگ اس گھر میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہمارے ملاقاتیوں کی فہرست اول خان سے شروع ہو کر اسی کے نام پر ختم ہو جاتی تھی، اور وہ عام طور پر فون کر کے ہی ہمارے گھر آتا تھا۔ ویرا کو توقع تھی کہ آنے والا وہ نہیں ہوگا۔ وہ عجلت میں باتھ روم سے نکلی اور کمرے سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر اس کے فرشتے کوچ کر گئے کہ غزالہ 2 آدمیوں کے ساتھ پورچ سے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ غزالہ کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک شخص گداگروں جیسے میلے اور خستہ لباس میں تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور مدکوک چہرے پر عجیب سی پھٹکار برس رہی تھی۔ دوسرا شخص شریرے بدن کا مالک اور دراز قامت تھا۔ اپنی خوش روئی اور گوری رنگت کے باوجود وہ مردانہ وجاہت اور کشش سے محروم تھا، مگر اس کی چمکتی ہوئی تیز نگاہوں میں صفاقی تیر رہی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں موزر موجود تھا جس کی نال غزالہ کی کانپٹی سے لگی ہوئی تھی۔ ویرا نے حلیے اور شکل و شباہت کی بنا پر اس خوش لباس شخص کو پہلی نظر میں پہچان لیا۔ وہ کرشن کمار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ویرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے ساہو بیل کی موت اور 2 آدمیوں کی گرفتاری کے بعد وہ یوں دندناتا ہوا ہمارے گھر میں گھس آئے گا۔ وہ راہداری میں اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ دوسری طرف کرشن نے بھی پہلی نظر میں ویرا کو پہچان لیا اور اس کی نگاہ پڑتے ہی تحیر زدہ آواز میں بولا، اوہ ویرا لائڈ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یوں بونس میں ہاتھ آ جاؤ گی۔ تم پر مقرر کیا ہوا $20 لاکھ کا انعام میری زندگی بدل دے گا۔ ویرا کو غزالہ کی صلاحیتوں کا اندازہ تھا۔ غزالہ کو اپنے
انہیں دفاع کا ذرا بھی موقع ملا ہوتا تو وہ ان دونوں کو خاصا زچ کر سکتی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے دھوکے سے بے بس کیا گیا ہے۔ فاٹک کی کھڑکی کھلتے ہی کرشن اسے گن پوائنٹ پر لے کر اندر آ گیا تھا۔ وہ دونوں غزالہ کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے اور ویرا الٹے قدموں پیچھے سرکتی رہی۔ اس کا ذہن مخلوق الحال گداگر میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بظاہر غیر مسلح تھا اور اپنی وضاقتہ سے پیشہ ور نظر آ رہا تھا۔ خیریت چاہتے ہو تو غزالہ کو چھوڑ دو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ویرا نے تیز سرگوشیانہ آواز میں کہا۔ کسی بھی لمحے ہمارے دونوں ساتھی واپس آئیں گے اور تمہارا خون پی جائیں گے۔ نو ڈارلنگ، کرشن کمار کے ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نریش بیکاری کے روپ میں کئی گھنٹوں سے یہاں جھک نہیں مار رہا تھا۔ اس نے پل پل کی خبر رکھی ہے۔ وہ دونوں تیار ہو کر کسی لمبے سفر پر گئے ہیں۔ ویسے میں خود بھی عجلت میں ہوں، تم میرا خوبصورت انعام ہو۔ میں تمہیں لے کر جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ ویرا مارشل آرٹ میں ماہر تھی۔ پلک جھپکتے میں اپنے پیروں سے کرشن کمار کا جبڑا توڑ سکتی تھی، مگر اس وقت وہ مجبور تھی۔ کرشن کمار کے موزر کی نال غزالہ کی کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ وقت یا اندازے کی ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو غزالہ چشم زدن میں اپنی زندگی سے محروم ہو سکتی تھی۔ ویرا کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، مگر وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرشن کی پیشانی پر پرتشویش شکنیں ابھر آئیں۔ دوسری گھنٹی بجتے ہی اس نے کسی سانپ کی اسی طرح پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، مختصر ترین بات کر کے فون بند کر دو۔ تم نے کوئی غلط لفظ بولا یا کوئی اشارہ دینے کی کوشش کی تو غزالہ کی کنپٹی میں سوراخ ہو جائے گا۔ تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہے۔ اس دوران میں 3 گھنٹیاں بج چکی تھی۔ چوتھی گھنٹی شروع ہوتے ہی ویرا نے مجھ سے مختصر بات کی اور خوف سے فون بند کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے کسی لفظ پر مشتعل ہو کر وہ سفید نیولا غزالہ کو گولی نہ مار دے۔ ویرا کو اپنے اغوا کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ نریش نامی بہروپیہ نہتا تھا۔ ویرا کو سارا خطرہ صرف کرشن کی طرف سے تھا۔ وہ خود کو بدترین حالات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ غزالہ کو سفید نیولے کے چنگل سے نجات دلا کر اس کے ساتھ چل دے گی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ کسی بھی مرحلے پر موقع پا کر اسے زیر کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ غزالہ کو چھوڑ دو، اس نے آخر کار پھنسی آواز میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کرشن کمار نے موزر کی نال سے ہی غزالہ کو نریش کی طرف دھکیلا۔ اس وقت وہ تینوں ویرا کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ نریش نے اپنے آقا کا اشارہ سمجھ کر غزالہ کی کانپٹی پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا اور وہ کرا کر نریش کے بازو پر سے ہوتی ہوئی ویرا کے کمرے کی چوکھٹ میں جا گری۔ نریش کا مکہ اس قدر نپا تلا تھا کہ گرنے کے بعد غزالہ کا جسم ساکت ہو گیا۔ کرشن کمار کی آنکھوں میں ہریسانہ چمک عود کر آئی۔ وہ ویرا پر موزر تانے تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ پھر اس نے بائیں ہاتھ سے ویرا کے نرم بال جکڑ کر موزر کی نال اس کی پسلیوں سے لگا دی۔ وہ دراز قامت تھا۔ اس کی گریسنا نگاہیں ویرا کے دہشت زدہ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے سرگوشیانہ آواز میں بولا، تم واقعی بے حد حسین ہو، اس قدر حسین کہ دنیا کے کسی بھی مرد کے لیے ایک خواب اور حسرت بن سکتی ہو۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ویرا کو اس سفید نیولے سے گھن آ رہی تھی۔ وہ پورے جوش میں وہ ویرا سے بہت قریب آ گیا تھا۔ ویرا نے اپنی آنکھیں بند کر کے ہونٹ سختی سے بینچ لیے۔ وہ پوری قوت سے اسے دور دھکیل دینا چاہتی تھی، مگر مجبور تھی۔ اپنی پسلیوں میں موزر کی بے رحم آہنی نال کی چبھن اسے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دینے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی اسیبی آواز میں چیختی جا رہی تھی۔ کرشن کمار بے وقوف نہیں تھا، لیکن وہ ویرا کو وہاں سے نکال لے جانے سے پہلے اس کے وجود کے لمس کو کچھ بہتر انداز میں محسوس کرنے کے شیطانی جذبے سے مغلوب ہو گیا تھا۔ اسے فون کی گھنٹی کی کرخت آواز کی مداخلت سخت ناگوار گزری۔ اس نے جلائے ہوئے انداز میں جھک کر دیکھا۔ ویرا کو اپنی پسلیوں پر سے موزر کی نال کا دباؤ ختم ہونے کا خوشگوار احساس ہوا تو اس نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ویرا کے بال بدستور کرشن کمار کی بائیں مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ فون کے پیچھے جھک کر ٹیلی فون کے
تار نوچنے میں مصروف تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹیوں کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، مگر کرشن کمار کی بدقسمتی کا گجر بج اٹھا تھا۔ ویرا کا داہنا گھٹنا پوری قوت سے اٹھا اور ایسی جگہ پڑا کہ کرشن کمار چیخ مار کر فرش سے کئی انچ اوپر اچھل گیا۔ اپنے جسم کے مضروب حصے کو بچانے کی ناکام غیر ارادی کوشش میں اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے، جس کے نتیجے میں موزر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فون کے نچے ہوئے تاروں میں جا گرا۔ ویرا کے بال بھی اس کی وحشیانہ گرفت سے آزاد ہو گئے۔ مکمل آزادی میسر آتے ہی ویرا کے وجود میں بجلی سی رایت کر گئی۔ اس نے سفید نیولے کے جبڑے پر کھڑی ہتھیلی کا زوردار وار کیا، وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ ویرا نے اس پر جست لگائی تو وہ قالین پر لوٹ کر الگ ہو گیا۔ اس بار وہ ویرا خود اپنے وار کا شکار ہو گئی۔ اس کی بائیں کوہنی کرشن کمار کے گداز سینے کی بجائے فرشی قالین پر پڑی تھی، جس کے نیچے کنکریٹ کا سخت فرش تھا۔ وہ ویرا کے لیے زندگی اور موت کا جاں گسل مارکا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں بینچ کر بہت مشکل سے اپنی بے ساختہ چیخ ضبط کی اور اچھل کر فرشی قالین سے کھڑی ہو گئی۔ کرشن کمار بھی قالین پر ایک لمبی لوڈ لگا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا، لیکن موزر اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ ویرا اس کے اور موزر کے درمیان ایک للکارتی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، آگے بڑھ کر ویرا سے بٹ جاتا یا پھر پلٹ کر کھلے ہوئے دروازے سے نکل بھاگتا۔ حالات کا رخ بگڑتا دیکھ کر نریش کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ پہلے ہی دروازے سے باہر فرار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بس چند ثانیوں تک ایک دوسرے سے کئی فٹ کے فاصلے پر کھڑے رہے۔ ویرا اسے نفرت اور حقارت سے گھور رہی تھی۔ وہ بکھلائی ہوئی نظروں سے آس پاس ایسی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا جسے ویرا کے خلاف مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں کے درمیان دیے ہوئے تھے۔ اس کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ اس کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ ویرا اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی بائیں کوہنی میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، پھر بھی اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر پیش قدمی کی۔ اس نے اپنے بگڑے ہوئے تیوروں میں کوئی نرمی نہیں آنے دی تھی۔ اس وقت تک سفید نیولے کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ ویرا کا حسین نازک سراپا حسرتوں کے ساتھ صرف خواب میں دیکھنے کے لیے تھا۔ اس جیسے بدطینت مرد اسے چھو کر اس کے قہر اور عتاب سے نہیں بچ سکتے تھے۔ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ ویرا گھر کے دروازے تک پہنچی تو باہر سے کسی کار کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور تیزی کے ساتھ دور ہوتی چلی گئی۔ فاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ویرا میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ باہر جا کر اسے بند کر دی۔ اس نے گھر کا دروازہ بند کر کے اوپر اور نیچے کے بلٹ لگائے، واپس آئی اور بے ہوش غزالہ کے سینے پر گر کر بے ساختہ رو پڑی۔ کرشن کمار کے فرار کے چند منٹ بعد پولیس پارٹی گھر کے دروازے پر موجود تھی۔ وہ شخص جو ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر بہت دیدہ دلیری سے ہمارے گھر میں گھسا تھا، ویرا کی حاضر دماغی اور حوصلہ مندی کے سبب منہ کی کھا کر فرار ہوا تھا۔ ویرا اپنی چوٹ کی تکلیف پر غالب آ چکی تھی، مگر ہم تینوں نے اس کی بائیں کوہنی کا جائزہ لیا۔ کوہنی پر ہلکا سا ورم تھا اور ویرا دقت سے اسے ہلا پا رہی تھی۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ کوہنی کی پیچیدہ ہڈیاں کسی توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ بے طرح ضرب آنے سے کوئی جوڑ ہل گیا تھا جو کریپ بینڈیج کے استعمال اور قدرے آرام کے بعد معمول پر آ سکتا تھا۔ اس وقت غزالہ بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کو بھی کانپٹی پر گہری چوٹ لگی تھی اور ہوش میں آنے کے باوجود اسے چکر آ رہے تھے۔ کسی لمبے بکھیڑے میں پڑنے کی بجائے اسے مسکن دوا دے کر اپنی خوابگاہ میں دوبارہ سلا دیا گیا۔ توقع تھی کہ طویل اور گہری نیند کے بعد چوٹ میں درد کے سوا اس کی دوسری شکایت دور ہو جائیں گی۔ اس طرح وہ پورا قصہ خود ساختہ گھریلو علاج سے نمٹ گیا تھا۔ کرشن کمار ویرا کے ساتھ کوئی بڑی بےہودگی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، مگر اس کے سلوک کی وجہ سے ویرا توہین کے احساس میں مبتلا تھی اور آرام کرنے کی بجائے اس کے خلاف منصوبہ بندی میں سرگرم حصہ لینے پر مصر تھی۔ اس نے ہم تینوں کے سامنے اعتراف کیا کہ مغربی معاشرت کی عادی ہونے کی وجہ سے وہ مردوں سے آزادانہ میل جول کی عادی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی مرد کے جسم یا ہاتھوں کے لمس سے اتنی کراہت محسوس نہیں کی تھی جو سفید نیولے کے ساتھ تجربے میں آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ سرد، لجلجی اور
اور ایسا چپچپاہٹ امیز تھا کہ جسم پر سمندری کیچووں کے رینگنے کا گھناؤنا احساس ہو رہا تھا۔ ویرا نے اپنی کھڑی ہتھیلی کا وار کر کے اس کا جبڑا تو توڑ ہی دیا تھا، اس کے ہاتھ توڑ کر وہ اپنا انتقام مکمل کرنا چاہتی تھی۔ سفید نیولے کی سیدھی سادی موت اس کا غصہ سرد نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اسے تم نے دیر کیا ہے۔ جن کے زیر اثر ویرا کا موڈ بحال ہونے کے کافی دیر بعد سلطان شاہ نے پہلی چٹکی لی۔ سفید نیولے کو تم سے دور رکھنے میں ہم دونوں نے پوری طرح حصہ لیا ہے۔ اگر تم دونوں کہیں کوئی منتر پڑھ رہے تھے تو میں ایسی خرافات کی قائل نہیں ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ کسی مرد کی موجودگی کے بغیر میں نے کامیابی سے اپنا اور غزالہ کا دفاع کر لیا۔ میں خود کو اس کے سپرد کرنے پر آمادہ نہ ہوتی تو وہ شاید غزالہ کو گولی ہی مار دیتا۔ وہ بہت سرد اور منتقم مزاج نظر آ رہا تھا۔ دشمن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں، سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ ہم منتر نہیں پڑھ رہے تھے، مسلسل گھر کا فون ملائے بیٹھے تھے۔ ہماری بجائی جانے والی گھنٹیوں سے مشتعل ہو کر وہ ذرا سا غافل ہوا اور تمہیں موقع مل گیا۔ مسلسل فون ملانا بے سود تھا۔ دوسری بار 6-7 گھنٹیوں کے بعد ہی اس نے تار نوچ دیے تھے، وہ بھی میرا ہی فون تھا۔ ڈینی کا حکم تھا کہ نمبر ملایا جائے۔ 6 گھنٹیوں کے بعد لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ شاید اس کی کھینچا تانی میں تاروں کے سرے شارٹ ہوئے تھے۔ ہمیں یہاں ہونے والے واقعات کا علم نہیں تھا، اس لیے بعد میں مسلسل نمبر ملائے بیٹھے رہے۔ مجھے حیرت ہے کہ گھر سے دور رہ کر بھی تم دونوں نے غیر ارادی طور پر ویرا کی بہت مدد کی ہے۔ اول خان نے سلطان شاہ کی تائید کی۔ بار بار کوشش کرنے کے بعد میں حیران تھا کہ تم کس سے اتنی لمبی بات کر رہے ہو۔ وہ فون میرے لیے نجات کا پیغام ثابت ہوا تھا۔ ویرا نے کھلے دل سے اقرار کیا۔ تذلیل اور پھر اس کے ہاتھوں اغوا کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ پھر بھی میں ذہنی طور پر اس سانحے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ کچھووں کی بہار آ جاتی۔ سلطان شاہ بے ساختہ بول اٹھا۔ ہر طرف کیچوے ہی کیچوے رینگ رہے ہوتے۔ ہر وقت کی شوخی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے سلطان شاہ کو گھور کر تنبیہ کی، اور کچھ نہیں تو ویرا کی مجروح کوہنی کا ہی تو خیال کر لو، وہ تمہیں مناسب سبق دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سفید نیولا سلطان شاہ نے ہنس کر کہا، پتہ نہیں ویرا نے اسے یہ انوکھا نام کیوں دیا ہے۔ تم بھی اسے دیکھو گے تو بے اختیار یہی کہہ اٹھو گے۔ ٹیلی فون بجنے لگا تھا۔ ویرا کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس وقت اول خان کا منتظر تھا۔ اس نے بٹن دبا کر اسپیکر فون ہی آن کر دیا۔ دوسری طرف سے اس کا شناسا پولیس افسر بتا رہا تھا کہ موہن اینڈ موہن پرائیویٹ لمیٹڈ کے بارے میں تصدیق ہو گئی۔ حیدرآباد اور اس کے مضافات میں مختلف منصوبوں پر مامور غیر ملکیوں کو شراب کی فراہمی کے لیے ان کا ایک دفتر قائم تھا، جہاں کا عملہ صرف 2 نفوس پر مشتمل تھا، مینیجر اور اس کے مددگار کے سوا وہاں تیسرے آدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ کار کا رجسٹریشن فرم کے نام پر تھا، مگر وہ گاڑی باضابطہ طور پر مینیجر کے استعمال میں تھی۔ مینیجر کا نام ہری چند تھا۔ اگر ہری چند اپنے مالکان کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ خود بھی کرشن کمار کا مددگار تھا، ورنہ اس کی گاڑی حیدرآباد سے کراچی نہ لائی گئی ہوتی۔ پولیس افسر کا خیال تھا کہ ہری چند کو آنتے جرم کے الزام میں فوری طور پر حراست میں لے لیا جائے۔ ابھی اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ میرے اشارے پر اول خان کو جلال کا مشورہ یاد آ گیا۔ اسے چھیڑا تو اصل مجرم ہوشیار ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے کام کی ابتدا کراچی سے کرنی ہوگی۔ کراچی میں ہر قسم کا تعاون ملے گا۔ فوری طور پر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ابھی میں اپنے طور پر دیکھوں گا کہ موہن اینڈ موہن والے کیا کر رہے ہیں، بعد میں تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حیدرآباد میں کل کتنے غیر ملکی ہوں گے جن کے لیے انہوں نے 2 افراد کو تنخواہ اور کار دے کر وہاں رکھا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں کام کرنے والے بھی کراچی کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح و شام کی آمد و رفت کے مقابلے میں انہیں حیدرآباد کے ہوٹلوں کی ناقص رہائشی سہولتیں زیادہ گراں گزرتی ہیں۔ یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اول خان اس کی رائے سے متفق تھا۔ ہر جرم کے لیے کسی نہ کسی آڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا دفتر کھولا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے کراچی اور تھار کے درمیان محض ایک رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ یہ چکر کیا ہے؟ گلشن اقبال سے پکڑے جانے والے دونوں بیلوں نے اپنے بے شمار چوریوں کے ساتھ کسی کرشن کمار کا بھی ذکر کیا ہے، جس نے انہیں حیدرآباد سے کراچی بھیجا تھا۔ وہ کون بندہ ہے؟ وہی سارے فساد کی
جڑ ہے، ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہاتھ آئے تو معلوم ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اول خان نے گول مول سا جواب دے کر اسے ٹال دیا۔ ان دونوں کے مراسم میں بہت زیادہ گرم جوشی یا گہرائی نہیں تھی، لیکن ان کے تعلقات پرانے محسوس ہوتے تھے۔ وہ مزید کچھ باتیں کرتے رہے، پھر اول خان نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ اب بات ہر شک و شبے سے بالا ہو گئی۔ میں نے اول خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نیپیر روڈ پر ان کا دفتر اور گودام ہے، وہ اس وقت بھی کھلا ہوا ہوگا، کچھ نفری لے کر ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ شام ہولے نے دو پرائیویٹ لمیٹڈ ادارے عام طور پر فیملی بزنس کے طور پر چلائے جاتے ہیں، اس کے مالکان کہیں ایک ہی جگہ رہتے ہوں گے، شام ڈلے وہاں کا گھیراؤ کیا جائے، تمہاری تجویز زیادہ مناسب ہے۔ ویرا نے کہا، اندھیرا ہونے کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ چل سکوں گی، اندر نہیں جاؤں گی، باہر ہی کسی گاڑی میں بیٹھی رہوں گی جب تک کوہنی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں زیادہ کام نہیں کر سکتی، کم اور زیادہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم گھر پر آرام کرو گی۔ میں نے کہا، سلطان شاہ تمہارے ساتھ رہے گا، ابھی چند روز تک تمہیں اور غزالہ کو خاصی احتیاط اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، میں بھی گھر پر رہوں گا۔ سلطان شاہ کا منہ لٹک گیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دوسری بار جس ہزیمت سے دوچار ہوا ہے، اس کے بعد تیسری مرتبہ ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہر بات میں بحث نہیں کیا کرتے۔ اول خان نے اسے سمجھایا، جب تک ہم کرشن کمار کا قضیہ ختم نہیں کر لیتے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ سلطان شاہ منہ پھلا کر وہاں سے اٹھ گیا، اسے توقع رہی ہوگی کہ ہم میں سے کوئی اسے روکنے کی کوشش کرے گا، مگر سب خاموش رہے۔ ویرا کے ہونٹوں پر شوق سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ سلطان شاہ کو بے بس یا برہم دیکھ کر وہ ہمیشہ خوش نظر آتی تھی۔ موہن اینڈ موہن پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے مالکان کے بارے میں تھوڑی دیر میں کافی مواد مہیا ہو چکا تھا۔ اس کمپنی کے اصل مالکان دو بھائی تھے، جنہوں نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے 3 بیٹوں کو فرم میں ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا، مگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کمپنی کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اصل کاروبار جگدیش موہن اور روی موہن چلاتے تھے۔ تینوں لڑکے اپنے بڑوں کے کنٹرول سے دور اور آزاد رہنے کے لیے میرپور خاص کی آبائی حویلی میں رہتے تھے۔ جگدیش اور روی اولڈ کلفٹن علاقے میں وسیع رقبے میں بنے ہوئے موہن ہاؤس میں رہتے تھے۔ جگدیش بڑا تھا اور وہی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ ان دونوں بھائیوں سے ملاقات کے لیے ہمارا ایجنڈا بہت وسیع تھا۔ وہ کاروبار میں کیا ہیر پھیر کر رہے تھے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہمیں ان کے ذریعے کرشن کمار اور اس کے رابطوں کا سراغ نکالنا تھا۔ شام کو 7 بجے واپسی کا وعدہ کر کے اول خان چلا گیا، کیونکہ اسے اپنے کچھ دفتری امور نپٹانے تھے۔ ادھر غزالہ اور ویرا کے مجروح ہو جانے کے باعث ہمارے گھر کے معمولات میں اچانک ہی تعطل آ گیا تھا۔ 3 بجے سلطان شاہ احتجاج کرتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آیا۔ بھوک کی شدت نے اس کی ناراضی کو خاموشی سے نگل لیا تھا۔ قہر درویش بر جانے درویش کے مصداق چاروں کی شکم پوری کے بندوبست کے لیے سلطان شاہ کو ہی بازار جانا پڑا۔ ہمارے آس پاس کا علاقہ ایسی ہنگامی ضروریات کے بارے میں بہت زرخیز تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان شاہ گرم گرم اور اشتہا انگیز کھانوں کے ڈبے لے کر آ موجود ہوا۔ غزالہ دوا کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی، اس کا حصہ الگ کر کے ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ شکم سیر ہونے کے بعد سلطان شاہ کیلولے کے لیے دوبارہ اپنے کمرے میں جا گھسا۔ ویرا اپنے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کے معدے میں الکوہل کی خاصی مقدار پر غذا اتر جانے کے بعد اس کا سرور کچھ گہرا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے سگریٹ نوشی میں مصروف رہنے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، تمہیں اس سفید نیولے کے خلاف اپنے دل میں کوئی ذاتی بغض و عناد محسوس ہو رہا ہے؟ اس سے میری کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، پھر بھی میں اس کے لہو کا پیاسا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ جو دست درازی کی اس پر تمہیں کوئی غصہ نہیں ہے؟ اس نے شکوہ کیا۔ اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تو تم نے اس کے خلاف بہت کامیاب مزاحمت کی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا،
گیا، اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں، پھر بھی وہ جب تک زندہ رہے گا یہ نہیں بھول سکے گا کہ اپنے وقت کی ایک حسین ترین لڑکی سے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے ایک شاندار کامیابی کو بدترین ناکامی میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی سی آ گئی۔ کیا تم یہ بات پورے خلوص سے کہہ رہے ہو؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ اگر وہ غزالہ کو بے ہوش کرنے کے بعد فوراً ہی تمہیں لے کر گھر سے روانہ ہو جاتا تو حالات ہی کچھ اور ہوتے، مگر اس کی شامت آ چکی تھی، وہ بہک گیا۔ اس پر لعنت بھیجو۔ میرے جواب پر ویرا جلا گئی۔ میں اس کے نہیں اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا کیا ذکر ہو رہا تھا؟ کیا تم پوری ایمانداری سے مجھے اپنے وقت کی حسین ترین لڑکی سمجھتے ہو؟ اس کا لہجہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ دریچے شک خوبصورتی سے کوئی کور چشم ہی انکار کر سکتا ہے۔ خوبصورتی اور اپنے وقت کی حسین ترین لڑکی میں بہت فرق ہے، اس نے اٹھلا کر کہا۔ شاید تمہیں حسین ترین ہی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ میں نے غزالہ سے شادی نہ کر لی ہوتی تو یقیناً آج تمہارا ہی اسیر ہوتا۔ تمہاری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری خامیوں سمیت ہمیشہ پسند کیا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بے ساختہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے چومے اور وہ ہاتھ فضا میں میری طرف اچھال دیا، پھر رک کر بولی، اس سے شدید ترین نفرت کے باوجود میں سفید نیولے کی احسان مند ہوں۔ ہاں تو وہ جاتے جاتے تم پر کوئی احسان بھی کر گیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی وجہ سے آج مجھے دو سچی خوشیاں نصیب ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے کر کہا۔ ایک تو یہی ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ کا خطاب دے دیا۔ اپنی دوسری خوشی پر تم خود ہی کچھ روشنی ڈال سکتی ہو۔ وہ دوسری نہیں، میری پہلی خوشی تھی۔ تم نے گھر واپس آتے ہی جس وارحانہ انداز میں اور اپنائیت سے مجھے اپنی باہوں میں لیا، میرا دماغ اپنی اذیت کو بھول کر آسمانوں پر پرواز کرنے لگا تھا۔ تمہارے ساتھ ایک مدت گزارنے کے بعد مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ تم مجھے غزالہ کے ساتھ ساتھ کتنا عزیز رکھتے ہو۔ غزالہ کے سامنے یہ سب نہ کہہ دینا۔ میں نے بکھلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت جو کچھ ہوا بے ساختگی میں ہو گیا۔ انسان بہت دوگلا اور منافق ہے ڈینی، اس نے ناخنوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت اور چاہت کے اظہار میں لیے دیے رہتا ہے۔ جو سوچ رہا ہوتا ہے اسے زبان پر نہیں لاتا، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے من میں نہیں ہوتا۔ یہ بے ساختگی ہوتی ہے جو اچانک اندر کے آدمی کو اور اس کی سوچ کو باہر لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے بازار میں اس کے کپڑے اتر گئے ہیں۔ کم از کم تم تو ایسا نہیں کرو۔ یقین کرو کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا عظیم ترین مرد سمجھتی ہوں۔ تم سب کچھ جانتی ہو اور سمجھتی ہو تو وہی سب میری زبان سے کیوں سننا چاہتی ہو؟ ہر عورت کا ایک پندار ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اس کی سوچ اور سمجھ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی کے کیے ہوئے پیار اور تحسین کے چند بول اسے اپنی سوچ سے بھی بہت آگے ایک ایسی جنت میں لے جاتے ہیں جس کا تصور ہی محال ہے۔ آج میں سفید نیولے سے جس قدر برہم ہوں اسی قدر اس کی احسان مند بھی ہوں کہ اس کی وجہ سے آج میرے ڈینی نے مجھے اپنا دل چیر کر دکھا دیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔